بچہ آنے والا ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے، اب میں تو جا رہا ہوں، اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا، اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی نشانی تو بتائیے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ راہب کہتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، دوسری نشانی وہ ہے وہ صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میرے بیٹے تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرنا، ضرور ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ راہب انتقال کر گیا، وہ راہب بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں عرب شریف کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ ایسا سامان نہیں ہے، کچھ ایسا سادھن نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ تو مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ عرب شریف جا رہا ہے۔ تو جب میں اس راہب کے پاس رہا کرتا تھا، میں نے رقم تھوڑی جمع کی تھی، تو میں نے کچھ بکریاں اور کچھ گائے لے لی تھی، جانور لے لیے تھے، تو میں نے ان جانوروں کو ان قافلے والوں کے حوالے کر دیا کہ اگر تم مجھے عرب شریف لے چلو گے تو یہ جانور، یہ گائے اور بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے والوں کو یہ گائے اور بکریاں دے دیں اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب یہ قافلہ چلنے لگا، عرب کی اور جا رہا تھا، لیکن جب وادی قرا میں پہنچے تو قافلے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، مجھے اس کا غلام بنا دیا۔ یہودی مجھے اپنے شہر لے گیا، وہاں میں نے بہت کھجوروں کے درخت دیکھے، میں نے سوچا شاید یہی وہ شہر ہے جس کے تعلق سے راہب نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ میں اس یہودی کے یہاں کام کرتا رہا، اس کا غلام تھا۔ ایک دن اس کا چچا زاد بھائی آیا، اس یہودی نے مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ بیچ دیا، میں اب اس کا غلام بن گیا۔ چنانچہ وہ اس کا چچا زاد بھائی مجھے لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اللہ کی قسم جب میں مدینہ منورہ پہنچا میں بہت خوش تھا، میں بہت خوش ہو گیا کہ جس جگہ میں آنا چاہتا تھا آج اس جگہ آ گیا۔ جو نشانیاں مجھے راہب نے بتائی تھی کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ میں نے وہاں پا لیے۔ اب میں منتظر تھا کہ میرے کانوں میں وہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے مدینہ منورہ کو نوروار کر دیا ہے، اس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، میں کھجوریں توڑ رہا تھا، وہی میرا مالک آیا اور چیختا چیختا کہنے لگا اللہ پھلا قبیلے کو برباد کرے۔ وہ لوگ مقام قبا میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایمان